تو اللہ کے رسول کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کی معلومات ہونی چاہیے، پھر ہی ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو سمجھ کر آپ کی زندگی کو اور آپ کے طریقے کو اپنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر پیدا ہوئے، جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور کے حالات، اس دور کے لوگوں کی معلومات، اس زمانے کی معلومات اور اس خطے کی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے، تب ہی جا کر ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں۔ لفظ عرب جو ہے، لفظ عرب کا لغوی معنی ہے صحرا، ریت کے میدان، ریگستان، یعنی بے آب و گیا علاقہ، جہاں کوئی آثار زندگی نہ ہو، جہاں رہنے کے لیے انسانوں کے انتظامات نہ ہوں، اسے کہا جاتا ہے صحرا۔ اور عرب کا جو علاقہ ہے چونکہ صحرائی علاقہ ہے، اس لیے عہد قدیم سے، پرانے زمانے سے ہی لوگ جزیرہ نما عرب کو عرب ہی کہتے آئے ہیں، اور صرف جزیرہ نما عرب کو عرب نہیں کہتے، بلکہ اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو قومیں آباد ہیں، ان سب کو عرب ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ شروع سے، پرانے زمانے سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ عرب کا جو محل وقوع ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، عرب کا محل وقوع بھی بڑا عجیب ہے۔ عرب کا جو جغرافیہ ہے، عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، یعنی عرب سے جو مغرب کی سائڈ بنتی ہے، سمت بنتی ہے، اس طرف کون سا علاقہ ہے؟ بحر احمر اور جزیرہ نما سینا۔ جزیرہ نما سینا اور مشرق کی جو سائڈ ہے، عرب کی جو مشرقی سائڈ ہے، اس پر خلیج عرب اور کچھ جنوبی عراق کا حصہ ہے۔ جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ لگا لیں کہ عرب کے مشرقی سائڈ پہ خلیج عرب ہے اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، اور عرب کے جنوب میں بحر عرب ہے، جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ بحر ہند کی جو پھیلائی ہے وہ بحر عرب کہلاتی ہے، جو پھیلائی ہے وہ بحر عرب کہلاتی ہے، چونکہ عرب کے ساتھ لگتا ہے تو وہ بحر عرب ہو گیا۔ اور عرب کے شمال میں کیا ہے؟ شمال میں ملک شام ہے اور شمالی عراق کا حصہ ہے۔ عرب کے شمال میں ملک شام آتا ہے اور شمالی عراق کا کچھ حصہ آتا ہے۔ یہ تو ہوا عرب کا جغرافیہ، یعنی میپ اگر آپ کھولیں گے، گوگل میپ پر جا کے دیکھیں گے تو بالکل ایسے زمین کا ٹکڑا ہے، درمیان میں یوں ایک ٹکڑا ہے مکمل، وہ عرب کا ٹکڑا ہے، عرب کہلاتا ہے۔ باقی سائڈوں پہ اس کی جو سرحدیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس کا جو جغرافیہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ پرانے زمانے میں اس جغرافیے کی بڑی ہی اہمیت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کا جو علاقہ ہے یہ زیادہ تر باہر اور اندر سے ریگستانوں، ٹیلوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ صحرا ہی صحرا ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، ایک سلسلے ہیں۔ جیسے پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں پہاڑی ملکوں میں، اسی طرح عرب کے اندر ریگستانی اور صحرائی سلسلے تھے۔ جب ایک شروع ہوتا ہے صحرا تو پھر اس کے ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور جو عرب تھے وہ ریگستانوں کے ماہر تھے، ان کی زندگیاں ریگستانوں میں، صحراؤں میں گزری تھی۔ ان کے لیے صحراؤں میں، ریگستانوں میں رہنا کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا۔ وہ ریگستان کی گرمی اور پیاس اور بھوک کو برداشت کرتے تھے اور لمبے لمبے سفر بھی کرتے تھے۔ اب یاد رکھیے، یہ جو جغرافیہ ہے، اس جغرافیہ کی اہمیت تب بن جاتی ہے کہ جب کہ عرب ایک ایسی جگہ پر آباد ہے کہ دونوں طرف دو سپر پاور طاقتیں، ایک طرف کیسر ہے، دوسری طرف کسرا ہے، اس دور کی سپر پاور اور بڑی طاقتور سلطنتیں، اور ان کے درمیان میں یہ عرب تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، صحراؤں، ریگستانوں اور ٹیلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عرب کو، عرب کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ایک قلعہ بنا دیا تھا، محفوظ قلعہ، جس کے اوپر دشمن آسانی سے آ کر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ دو سپر پاور طاقتیں دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، لیکن عرب کے اندر ان سپر پاور طاقتوں کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ عرب پہلے بھی خود مختار اور آزاد تھے، اور ہمیشہ سے خود مختار اور آزاد ہی رہے تھے، اور جب یہ دو سپر پاور طاقتیں آئیں تب بھی یہ خود مختار اور آزاد ہی تھے۔
किसी भी सुपर पावर ताकत को ये ताकत नहीं थी कि वो अरबियों पर जाकर हुकूमत कर ले। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। हमारे पड़ोस में है अफ़गानिस्तान। अफ़गान कौम जो है, पठान जो है, ये भी एक ऐसी कौम है कि ये भी आज़ाद रहने वाले कौम है, इनके भी कबाइल होते हैं। अब देख लें, अल्लाह ताला ने अफ़गानिस्तान को, अफ़गानियों को जो मुल्क दिया है, वो मुल्क सारे का सारा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, पहाड़ ही पहाड़। और वहाँ कितनी सुपर पावर ताकतें आई, जितनी भी सुपर पावर ताकतें आई सब बर्बाद होके चली गई। अपना पैसा ज़ाया किया, अपनी टेक्नोलॉजी ज़ाया की, असलहा ज़ाया किया, कंगाल होकर वहाँ से चले गए। लेकिन अफ़गानियों पर हुकूमत नहीं कर सके। जो भी आता था आखिरकार चला जाता था, अफ़गानियों पर कंट्रोल वो नहीं कर सके। अभी आप देख लें, अमेरिका आया, 20 साल तक लड़ता रहा, और अमेरिका के पास जो सुपर पावर टेक्नोलॉजी है वो शायद किसी और मुल्क के पास हो। इसी वजह से तो वो सुपर पावर कहलाए। एटम बम तो है कई मुल्कों के पास, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एटम बम के अलावा भी होती हैं, कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। वो सुपर पावर ताकत अल्लाह ने अमेरिका को दी। अमेरिका कई मुल्कों की फ़ौज लेकर आया, 55 मुल्क साथ लेकर आया, खुद अकेला नहीं है, 55 मुल्क साथ लेकर आया, हथियार लेकर आया, असलहा लेकर आया, और ज़बरदस्त किस्म का असलहा, जदीद किस्म का असलहा, और 20 साल तक बमबारी करता रहा और नाकाम होकर चला गया। वो क्या चीज़ थी जिसने अफ़गानियों को बचाए रखा? वो उसका जोग्राफिया है। अफ़गानिस्तान का जो जोग्राफिया है वो पहाड़ है। अब पहाड़ों में आप जितनी बमबारी करें, पहाड़ों को क्या होता है? पठान भागकर पहाड़ों में जाके छुप जाते हैं, और पहाड़ों में जब उनके हमले होते हैं तो पहाड़ों में उनके बम पहाड़ों पर आकर गिरते हैं, वहाँ आकर ज़ाया होते रहते हैं। जानी नुकसान कम होता है, उनका माली नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें एक महफूज किला दिया हो, ये पहाड़ी सिलसिला। जैसे अफ़गानियों के लिए पहाड़ अल्लाह की रहमत है, उनके हिफाजत के लिए, दिफा के लिए, इसी तरह उस दौर में रेगिस्तान, टीले और ये रेतले मैदान अरबियों के लिए अल्लाह की रहमत थे, जहाँ दुश्मन फौज आकर टिक नहीं सकती थी। हालांकि सुपर पावर ताकतें हैं, लाखों करोड़ों उनके पास लोग थे, फौजी थे, लेकिन वो रेगिस्तानों के आदी नहीं थे। रेगिस्तानों की प्यास और रेगिस्तानों की तकलीफ़ें, मुशक्क़तें वो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए वो रेगिस्तान में जाते ही नहीं थे। तो नतीजा क्या निकलता था? वहाँ के सरदार, अरब कबाइल खुद मुख्तार और आज़ाद ज़िंदगी